بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ایسے کا پیپر ہوا ہے تو اس کے بارے میں جنرل ویو یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ پیپر ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دس واز اے ڈیفیکلٹ ون۔ ڈیفیکلٹ اس لحاظ سے لوگوں کے لیے ہوا کہ جو روایتی سوشل ایشوز پر، پولیٹیکل ایشوز پر اور اکنامک ایشوز پر ٹاپک آتے تھے وہ اس بار انہوں نے بالکل اوائڈ کیے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے بعض کا ایف پی ایس سی کا کہ اسٹوڈنٹ کو سرپرائز دے، تو ہمیشہ آتے تھے۔ تقریباً 60% ٹاپک جو ہیں وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اوائڈ کیے۔ بہرحال کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر میں وہ چیزیں آئیں گی جو ایک جنرل ہم ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ وہ کلائمیٹ چینج ہے، ڈیموکریسی ہے، سوشل میڈیا کی پاور ہے، اکنامک ایشوز ہیں دنیا کے، یا ساری ورلڈ میں کیوس ہے، سپر پاورز کی گیم ہے، ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جینڈر ہے، وہ اپنی جگہ ان کی امپورٹنس ہے۔ تو یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دوز ٹاپکس ان دا کمنگ پیپرز۔ اوکے، آج کے سارے ٹاپک آسان میں نے کیوں کہے ہیں، اس لیے یہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا آسان ہے جو کسی بھی ایونٹ کے جو بارے میں ریزننگ اور کازز کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائی تھنگز ہیپن سو، واٹ از دا بیک گراؤنڈ ریئلٹی بیہائنڈ دا ہیپننگ اور اکرنس آف اینی ایونٹ، یہ وہ ہے۔ یعنی جن کو سوچنا آتا ہے ان کے لیے مٹیریل کی تو کمی نہیں ہوتی، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آل دیز ٹاپکس از کہ آپ کو سمپل کریکٹ انگلش میں بات کرنی آتی ہو، یہ اصل میں وہ آپ کی وہ چیز جج کر رہے ہیں۔ ٹاپک سارے آسان دیے انہوں نے، مشکل ٹاپک کوئی نہیں ہے، سوائے وہ اینڈ والا جو ہے بوائز ول بی بوائز۔ یہ ایک فریز ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو فریز کا مطلب آتا ہے۔ تو جن کو نہیں مطلب آتا وہ نہیں اٹیمپٹ کریں گے۔ یہ تو سانگ بھی ہے، ابھی آپ گوگل پہ چلے جائیں، دیر از اے سانگ، تو مجھے امید ہے سارے سنیں گے۔ بوائز ول بی بوائز، تو اس کا جو میننگ ہے، ایکڈیمک میننگ اس کا یہ ہے کہ mischievous اور childish behavior is typical of boys or young men and should not cause surprise when it occurs۔ یعنی شرارتیں کرنا لڑکوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر لڑکے شرارتیں کریں اور نان سیریس کہیں بیہیویئر آپ کو نظر آئے تو اس کو ان ایکسپیکٹڈ نہ سمجھیں، اس کو نارمل سمجھیں کہ بچے ایسے کرتے ہی ہیں، لڑکے کرتے ہیں۔ لڑکوں کے بارے میں خاص طور پر، لڑکیاں جنرلی آپ دیکھتے ہیں بچپن سے لے کر کمپیریٹیولی ڈیسنٹ، زیادہ سویلائزڈ، آرگنائزڈ بیہیویئر میں محتاط، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کنفیگریشن ہی ایسی بنائی ہوئی ہے لڑکے کے بارے میں یا مین کے بارے میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فیلڈ میں لے کر جانا ہے، اور اس کو کئی ایسی بایولوجیکل ایپیسوڈ میں سے اللہ گزارتا ہی نہیں ہے جس کو عورتوں کو گزارتا ہے۔ تو لہذا اس لیے کہ اس سے کام مشقت کے لینے ہیں، اس سے فیملی کا ایک امپورٹنٹ ارننگ ممبر بنانا ہوتا ہے، جنگوں میں بھی اس نے اس سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس ایپیسوڈ میں ہی نہیں جاتا، یعنی بایولوجیکلی۔ تو اس لیے پھر اس کی ایکٹیویٹیز بھی اسی طریقے سے کہ باہر میں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کی شرارتوں سے بچنا ہے، لوگوں کی جو نیگیٹو بیہیویئر ہیں یا جو بھی فیلڈ کے ایک چیلنجز ہوتے ہیں ان کو اسی نے ایڈریس کرنا اور فیس کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں یہ رکھا ہوا ہے۔ تو بوائز ول بی بوائز، یعنی ایکسپیکٹ کریں کہ یس، جیسے کہتے ہیں او جی لڑکپن میں، نوجوانی میں ایسے بچے کرتے ہی ہیں، تو وہ بہت زیادہ کنسیڈریٹ نہیں ہوتے، تھوڑے سے فری مائنڈ ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں اور کریجیس ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں، انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں، کم ڈرتے ہیں، کم گھبراتے ہیں، یہ مزاج میں ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو لاجیکلی لے کے جائیں اس طریقے سے کہ اس لیے کہ فیوچر کی جو اس کی اسائنمنٹس ہونے والی ہیں، اس نے ایک فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے۔ اب دیکھیں، عورت نے تو بیبی کو کنسیو کرنا ہے اور بیبی کو پالنا ہے، اب یہ ڈیوٹی تو مرد کی نہیں ہے، یہ اسی کی ہے۔ تو وین ایک عورت جو ہے وہ بیبی کو کنسیو کر رہی ہے، اس کو ڈیلیور کر رہی ہے، لک آفٹر کر رہی ہے، تو اس وقت وہ ایکٹیو تو نہیں ہوگی جاب میں، تو ہو ول لک آفٹر ہر؟ اٹ از دا مین ہو لکس آفٹر، یہ اس کے ہسبینڈ نے اس وقت لک آفٹر کرنا ہے۔ ویسٹ میں تو آج کل ویسے ہی ہے کہ 4 ماہ کی چھٹی لڑکی کو دیتے ہیں
डिलीवरी के वक्त 4 माह की लड़के को देते हैं। अच्छा, लड़के को किस लिए देते हैं? कि तुमने इसको लुक आफ्टर करना है, आपने बाहर से चीजें लाकर इसको सप्लाई करनी है, प्रोवाइड करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको इन चीजों का एक माइंड सेट होता है स्टूडेंट्स का, कि लॉजिकल, फिलोसॉफिकल, रीजनिंग वाला, या उसका फ्लाइट ऑफ थॉट उसे कहते हैं। तो असल में हमारे इंस्टीट्यूशन फ्लाइट ऑफ थॉट सिखाते नहीं है। अब ये फ्लाइट ऑफ थॉट नहीं सिखाते तो फिर इस किस्म के टॉपिक उनको ना बड़े मुश्किल लगते हैं कि सर जी ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, ना इकोनॉमी में आया, ना पॉलिटिक्स में आया, ना डे टू डे जो आजकल हमारे इश्यूज हैं उसमें आया। तो उनके लिए लेकिन ये है कि जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या लिटरेचर से जिनका ताल्लुक है, जो विजडम सीखते हैं। अब बेसिकली लिटरेचर, आप इंग्लिश लिटरेचर देखें, वो विजडम सिखाता है, इमोशनलिज्म से बाहर निकालता है, रीजनिंग सिखाता है कि व्हाई थिंग्स हैपन सो। मिसाल के तौर पर हैमलेट ही है। हैमलेट जो जब कहता है कि अपनी, जब उसने फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन का लफ्ज कहा, तो उसने ये क्यों कहा? अब देखो, शेक्सपियर ने तो उसी चीज को उठाया। अब उसको बुरा लगा, ह्यूमन साइकी की बातें होती हैं विजडम में, कि हैमलेट ने अपनी माँ के बारे में अच्छे अल्फाज अदा नहीं किए। क्यों? कि उसकी माँ ने उसके बाप के इंतकाल के बाद उसके चचा से बड़ी जल्दबाजी में शादी कर ली। अब उसके ज़रा अल्फाज सुने। मैं बताता हूँ लॉजिक और रीजनिंग ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि माय मदर आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर married with my uncle with such an indecent haste, even the brute who lacks the faculty of wisdom would have mourned for a longer time. Frailty, thy name is woman. अब उसमें लिटरेचर में सिखाया गया है रीजनिंग। तो खैर ये वो टॉपिक होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे टॉपिक को बंदा ना डिस्कस करे या उसको पिकअप करे। ये तो 10वें नंबर पर उसने दिया है, नो प्रॉब्लम। बाकी सारे 9 के 9 टॉपिक इतने आसान हैं। मैं कहता हूँ कि जिसको सादा इंग्लिश आती है, वो सब में अटेम्प्ट कर सकता है। उसमें 1-2 की मैं मिसालें देता हूँ आपके सामने। दूसरी बात ये है कि इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल होता है, इतने रेफरेंसेस होते हैं और इतनी वैरायटी ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ओहो! मैंने तो ये नहीं लिखा, मुश्ताक साहब ने तो और कुछ बता दिया। वो इतने अंदाज़ से आप अपनी चीज़ को सब्सटेंशिएट करते हैं विद सॉलिड रीज़निंग, या जो भी आपके पास आर्गुमेंटेशन का लेवल है, हर एक का डिफरेंट होता है और उसके रेफरेंसेस भी डिफरेंट है। मैं ज़्यादातर करंट अफेयर से उठाता हूँ, पॉलिटिक्स से उठाता हूँ चीज़ों को, तो आप कोई लिटरेचर से और फिलॉसफी से उठा रहे हैं। तो इसलिए ये ना आप इसमें बिल्कुल परेशान होइए कि मैंने वो बातें नहीं लिखी कि जो मुश्ताक साहब ने की। मुमकिन है मेरी बातें भी गलत हों, तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुमकिन है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हों। अब पहला टॉपिक था, द वन हू यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, कि जो शख्स ताकत का इस्तेमाल करता है वो रीजनिंग से घबराता है, वो दलील से घबराता है, दलील से कतराता है। लॉजिक और रीजन इसके पास, उसके पास सच नहीं है, हकीकत नहीं है। वो अपनी ताकत के जरिए चीजों को इम्पोज करने का कायल है, इम्पोजिशन का कायल है। और माशरे में इम्पोजिशन किन तबकात का वतीरा है? अब देखें, माशरे में मिलिटेंसी है। माशरे में 2 चीज़ें, एक बैलेट है, एक तरफ मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी में क्या होता है, जिसको अब सारी दुनिया ने कंडेम किया, रिजेक्ट किया, कि आप अपने ख़यालात को, पॉइंट ऑफ व्यू को, फिलॉसफी को, स्कूल ऑफ थॉट को फ़ोर्सफुली इम्पोज़ ना करें। आप यू कन्विंस द पीपल, ट्राई टू गो डाउन टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लेकिन माशरे में मिलिटेंट्स ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स क्यों क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट होते हैं कि इनके पास दलाइल से आपसे बहस नहीं कर सकते और वो अपनी बात को इतना सही समझते हैं कि दुनिया सारी को नेगेट कर देते हैं। इवन अपोनेंट को सुनना पसंद नहीं करते, जबकि दुनिया का मॉडल, डेमोक्रेटिक मॉडल जैसे हम कहते हैं, वो ये है कि यू हैव टू लिसन द पीपल। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिशन इन द वर्ल्ड। क्यों सारी दुनिया में अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि जब भी स्टेट जो है या पार्लियामेंट या जिसकी भी हुकूमत है एस्ट्रे जाती है, डेविएट करती है फ्रॉम द मेजर टॉपिक दैट इज द सर्विस ऑफ द पब्लिक और द पीपल, when they act in a way when they are not serving the common man or the public, तो फिर अपोजिशन कहती है कि आपकी ये सारी एंगेजमेंट्स एक्टिविटी जो मेजर आपका ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द कॉमन मैन, उसको तो सर्व नहीं कर रहे।
यू हैव सीज टू बी ए सर्वेंट लीडर नाउ। अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, यानी दुनिया के डेमोक्रेटिक मॉडल में अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जो बंदा अपोनेंट की बात सुनना पसंद ना करे, वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं प्रिवेल अपॉन करूं, मैं इम्पोज करूं चीजों को। दुनिया में जहां भी डिक्टेट, ये दुनिया, अच्छा अब देखें इसके इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, जो कि ओपोनेंट को सुनना पसंद नहीं करते, रीजन पे बिलीव नहीं करते, अकलियत को नहीं उठाते, विजडम उन्हें अपील नहीं करती, रीजनिंग अपील नहीं करती, ये वो कौन लोग होते हैं जो फिर पॉलिटिक्स में फैशिज्म लाते हैं, ऑटोक्रेसी लाते हैं, डिक्टेटोरियल रिजीम्स होती हैं, मिलिट्री रिजीम्स आ जाती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलती हैं, इंपीरियलिस्ट डिजाइन बनते हैं, हिस्ट्री में कॉलोनियलिज्म आया, ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को दबाते हैं, और ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने से भी नहीं घबराते, और दे डोंट बिलीव इन जस्टिस, मेरिट, फेयर प्ले एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब देखें ये चीजें हैं, ये उसी से रिलेटेड है। जो बंदा रीजनिंग को बिलीव करता है, रीजन में तो फिर इक्वालिटी आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। आप कहेंगे कि जी व्हाई यू डिस्क्रिमिनेट। क्या आप देखते हैं कि आपको किसी बंदे का स्टेटस इंप्रेस करता है? स्टेटस से मुराद अगर वो वेल्दी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, दुनियावी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके पास काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, स्किल नहीं है, आपने प्रेफर कर दिया रिलेशंस को, क्रोनिज्म को, नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को आपने फायर करार दे दिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर, तो किस तरह की आप स्टेट वजूद में ला रहे हैं? अब देखिए, मैं ले गया पॉलिटिक्स में चीजों को। दुनिया में ये जो इन्फ्लुएंस चलता है, ये ब्राइब चलती है, ये यहाँ रीजन नहीं, रीजन को तो वो रीजन के सामने तो टिक ही नहीं सकते। जो बंदा इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पर फैसले करे, रिश्वत लेकर फैसले करे, वो लॉजिक और रीजनिंग को फेस कर सकता है? नो, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। फिर क्या करते हैं? ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये बोलने वालों को दबाओ, या इनको खरीद लो, ये मीडिया में होता है, या इनको खरीद लो, या फिर इनको ऐसे पैनलाइज करो कि ये सच बोलना बंद कर दे। तो सारी दुनिया में मसाइल इसी चीज के हैं कि व्हेन यू डोंट बिलीव इन रीजन। तो वेस्ट में अगर, और जो लीस्ट ड्वेल वर्ड है या थर्ड वर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें फर्क क्या है? ज्यादातर रीजन वहां प्रिवेल करती है और सबसे कम रीजन थर्ड वर्ड में प्रिवेल करती है। लिहाजा दुनिया में जितने भी कोर्सिव एलिमेंट्स हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स हैं, सुप्रेसिव स्टाइल हैं, और फैशिस्ट किस्म की रिजीम्स हैं, ये सारी थर्ड वर्ड में है, और इसलिए वहां एज ए रिजल्ट क्योस है, रिजेंटमेंट है, और सिविल स्ट्राइप्स हैं। People are not happy and they are not welfare states even. बाकी अब ये दूसरा था, the fool speaks and the wise listens। ये सारे मैं कहता हूँ इतने आसान हैं। अब देखें, पहला तो एक बड़ी जनरल सी चीज है, अभी हम नहीं कहते कि the fool speaks, अब दूसरे पर आते हैं, the wise listens। Why the author has appreciated listening। जो भी इसका ऑथर है उसने लिसनिंग को अप्रिशिएट किया, एनकरेज किया। व्हाई? देखें, इंसान की जिंदगी का मकसद होता है टू गैदर मैक्सिमम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जब आपके पास मैक्सिमम नॉलेज और इंफॉर्मेशन होगा तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक गुड डिसीजंस, द डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर योरसेल्फ और फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। लिहाजा द बेसिस ऑफ मेकिंग गुड डिसीजन इज द मैक्सिमम रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज विद यू और नॉट। और उसका एक सोर्स होता है लिसनिंग। देखें, जब आप किसी को सुनेंगे तो दैट मे बी एडिंग टू योर इंफॉर्मेशन और नॉलेज, बिकॉज दूसरे बंदे के तजर्बात, उसके मुशाहदात अपने हैं, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, स्टडी है, जो भी। तो वेन एवर यू आर लिसनिंग, इट मीन यू आर एडिंग टू योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। द पर्सन ऑन द अदर साइड और ऑन द contrary who speaks, he is not or she is not adding to his or her knowledge or information level। वो जो बोल रहा होता है उसके नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा होता, तो इजाफा किसके हो रहा होता है? जो सुन रहा होता है। तो लिहाजा एक नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लेवल को बढ़ाने का तरीका ये है कि यू हैव टू लिसन। एक बात, फिर सुनने वाले को फायदा, अब उसके एडवांटेजेस हम गिनने लगे। लिसनर के दूसरा एडवांटेज ये है
کہ اس کو ایک موقع ملتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا پرسن ہو اسپیکس اینڈ ٹاکس، کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے پرابلمز کیا ہیں، اس کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، اس کی سائیکالوجی کیا ہے۔ اگر اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے بعد آپ پراپرلی بہتر طریقے پر اس کو ہینڈل کر پائیں گے۔ وین یو لسن somebody، آپ اس کی ساری سائیکی کو سمجھ جائیں گے، یہ کہاں سے اٹھتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی ممکنہ باتوں سے اس کی آپ کو ویکنیسز کا اندازہ ہو جائے، اس کی اسٹرینگتھ کا اندازہ ہو جائے، یا اس کی غلط فہمیوں کا اندازہ ہو جائے، اب آپ ایک بہت طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا اصول ہے کہ لسن پیپل فرسٹ۔ اگر آپ ہیومن ریسورس کو مینج کرنے کی ڈیوٹی پر ہیں تو بیٹر سب سے بڑی چیز یہ ہے ٹو ٹرائی ٹو لسن دا پیپل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل۔ تو اب آپ پھر بہتر اس کو جب بات کریں گے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ کنونسنگ ہوگا فار دیٹ۔ اس لیے کہ آپ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ ناؤ، تو یو اسپیک وین پیپل وش یو ٹو اسپیک۔ دوسرا وائز مین کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے فولش کیوں قرار دیا کہ ہی از اے فول، وہ خواہش نہیں کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو بندہ بہت باتیں کرے، بہت بولے میری طرح، اس کے بارے میں وہ کہیں گے یہ بیوقوف کیوں، کہ کیوں بیوقوف کہتے ہیں، یا اس کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں، یا لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو اسپیک، ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بولے، ایک بات۔ نمبر دو، یا اتنا لمبا بولے، اب وہ پرسن نان گرانٹا ہو گیا، لوگ نہیں چاہتے کہ اس کو سننا، تو لہذا اس کو بولنا نہیں چاہیے، اس کو تو بولے گا تو وہ ایک ریڈیکولس سچویشن میں چلا جائے گا۔ تو لہذا آپ اس وقت بات کریں، اصول یہ نکلتا ہے جب لوگ پسند کریں آپ کے بارے میں کہ آپ بات کریں، اس بات کرنے کا فائدہ بھی ہے، اس کی یوٹیلیٹی بھی ہے، اور آپ کی اس میں رسپیکٹ بھی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یو اسپیک وین یو آر ریکویسٹڈ ٹو اسپیک اینڈ پیپل وش یو ٹو اسپیک اینڈ پیپل لائک یو ٹو اسپیک آؤٹ۔ اب آگے آ جائیں۔ A friend walks in when everyone else walks out۔ دیکھو، یہ ایک شعر ہے، مصرع ہی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، محبت کی، اخلاص کی، یا عشق کی انتہا ہے کہ جب آپ آ جائیں تو پھر میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور ہو، یا ساری دنیا چلی جائے اور صرف آپ میرے پاس آ جائیں۔ یہ محبت اور عشق کی انتہائیں ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کی دوستی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ساری میں نے بتایا فلسافیکل باتیں، دوستی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ بتائیں اپنے دوست میں کیا چاہتے ہیں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ تمام انٹلیکچوئل کا کنسنسس ہے، جس پر کمپرومائز نہیں ہے، وہ یہ ہے دیٹ پرسن از سنسیئر ٹو یو۔ دوستی کی بنیاد ہے اخلاص پر۔ سنسیریٹی کا کیا مطلب ہے؟ سنسیریٹی کا مطلب ہے آپ کے مسائل جب اس کے مسائل بن جائیں، آپ کے دکھ اس کے دکھ بن جائیں، اور آپ کی خوشیاں اس کی خوشیاں بن جائیں۔ اب بتائیں، ایسی چیز آپ کو ملے تو پھر آپ کہتے ہیں تم اس وقت میرے پاس آنا جب سب اٹھ جائیں، پھر میں دل کی باتیں آپ سے کروں گا۔ اب یہ جو ٹرسٹ کا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے تو آپ باتیں چھپاتے ہیں، لیکن اس کے انتظار میں ہے کہ دل کی باتیں اس سے کروں، تو کیسا ماحول بنا اور کیسا وہ آپ کو سکون کے لمحات میں لے جاتا ہے، یا ٹرینکولائزر کے طور پر آپ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کے خواہش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں آتھر دیٹ اسپیکس فار سنسیریٹی، ٹرسٹ وردینس۔ تو یہی ایک معاشرے میں چیزیں ہیں کہ ٹرسٹ وردینس ختم ہو گئی، سنسیریٹی ختم ہو گئی، پیپل آر سیلفش اینڈ دیر از اے ڈیرتھ آف سیلف لیسنس ان دا ورلڈ۔ تو اب اس میں اس طریقے سے آپ اس کو جتنا ایکسپینڈ کریں، اگر آپ پھر جیسے کہتے ہیں کہ جی مٹیریل کہاں سے اکٹھا کریں، اب آپ کا اپنا اپنا بیٹا ڈومین ہوتا ہے۔ جیسے میرا ڈومین پالیٹکس ہے، یا پولیٹیکل سائنس ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، تو میں اس میں لے جاؤں گا اس کو کہ سرونٹ لیڈر کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں، سرونٹ لیڈر کا کانسیپٹ میں پھر سیلف لیسنس سروس ہے، یعنی سروس ٹو دا ہیومینٹی۔ سروس ٹو دا ہیومینٹی وہ بھی اسی سے آؤٹ آف سنسیریٹی نکلتی ہے، اور سنسیریٹی میں یہ چیز ہے کہ پھر ایک ہوتا ہے سیکریفائس۔ تو یہ دو ایس ہیں آتے، سنسیریٹی اینڈ سیکریفائس۔ سیکریفائس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو خود سے زیادہ
اہمیت دینا شروع کر دیں. اب یہ یہاں فرینڈشپ کی ایک انتہا، یعنی یو آر ٹچنگ دا ہائٹس آف دا فرینڈشپ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اف یو کنسیڈر وائی یو آر blindly I mean have a trust on your mother، اس لیے کہ اس کے اخلاص پر اور ٹرسٹ وردینس پر آپ کو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ شی سیلف لیس، اس میں سیکریفائس کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے. ہی اسپوک فار دیٹ کہ سوسائٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیلفشنس کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ جہاں لوگ اپنی ذات پر آپ کو قربان کرنے کا مشن لیے پھرتے ہیں. یہی لیڈرز میں ہے تھرڈ ورلڈ کے، یہی معاشرے کے طاقتور طبقات میں ہے، اور اسی سے پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک بالکل انڈیزائریبل جو سچویشن ہے اس میں چلا جاتا ہے. اور پھر ریفارمرز دنیا میں آتے ہیں جو کہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ اس کو ریلیجن کی طرف لے جائیں، یعنی ڈیوائنلی کانسیپٹ میں چلے جائیں، تو پھر وہ جیسے میں اکثر آیت پیش کرتا ہوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے پر، اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں when they walks in when everybody else walks out. اسی طرح پھر یہ چوتھا بھی بہت آسان، آن لائن لرننگ از ناٹ اونلی convenient but often more effective than traditional classroom instruction. اب اس نے آن لائن ایجوکیشن کو بہت اوپر اٹھا دیا. میں تو ویسے پہلے ہی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپ نے یہ تو اکثر سنا ہے دا ٹائم از منی. اب دیکھیں اس کا سٹارٹ جس طرح مرضی آپ کر لیں، 101 طریقے ہوتے ہیں یہ جو فلسافیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن پر ایسے لکھنے ہوتے ہیں، ان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا. پالیٹکس کا، اکنامکس کا یا سوشل ایشوز کا تو سب کا ایک طرح کا ہوتا ہے. اس میں اتنی ورائٹی ہے، اتنے انداز ہوتے ہیں سٹارٹ کرنے کے، آپ دیکھیں گے جس نے اٹیمپٹ کیے ہیں مختلف طریقوں سے کیے ہیں. اب یہ ہے کہ آن لائن کو میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے کہاں سے سٹارٹ، عجیب طریقے سے آپ کو لگے گا کہ جی ٹائم از منی. اب دیکھیں یو کنزیوم، ایوری باڈی ہیز ٹو کنزیوم لاٹ آف ٹائم ایز فار ایز گوئنگ ٹو این انسٹیٹیوشن اور گوئنگ ٹو اے مینٹور اور دا ٹیچر اینڈ دین کمنگ بیک ٹو یور ریزیڈینس. آپ کے ریزیڈینس اور آپ کے انسٹیٹیوشن یا مینٹور کے فزیکلی ان پرسن جانے کے لیے جو آپ کا ٹائم اور ٹریفک ہیزرز انوالوڈ ہیں، سٹریسز رستے کے، وہ سارے کے سارے آپ کاؤنٹ کریں تو ساری زندگی میں 16 سال آپ نے تعلیم حاصل کی، اسی طرح جا آ کر تو آپ نے کتنا زیادہ وقت وداؤٹ نالج اور گیننگ اینی انفارمیشن گزار دیا، کیونکہ آپ اس وقت انسٹیٹیوشن یا مینٹور سے دور رہے. اب یہ جو ای لرننگ کا سچویشن آئی ہے یا آن لائن لرننگ کا پروگرام ہے، یو آر سٹنگ ان یور بیڈ روم. اب یہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آئی ٹی میں بات نہیں ہے، صرف ورک فرام ہوم کا دیکھیں لرننگ فرام ہوم کا کانسیپٹ ہے. اور یہ میں بتاؤں فیوچر دنیا کا لرننگ فرام ہوم ہوگا کہ آپ نے اس ٹائم کو بچانا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سکیرسٹی آف ٹائم ہے. دیکھیں سکیرسٹی آف واٹر اینڈ انرجی، یہ تو آپ نے سنا ہے. سکیرسٹی آف واٹر تو ساری دنیا کا مسئلہ بنے گا، وہ تو امریکہ کا بھی ہے. لیکن سکیرسٹی آف انرجی تو ساری تھرڈ ورلڈ کا اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان کا ہے. اب میں کہتا ہوں سکیرسٹی آف ٹائم، تو ٹائم کی سیونگ ہے. دنیا کا ایک وقت آئے گا، آج کا موضوع نہیں ہے، ممکن اگلے سال جو پیپر آئے اس میں یہ آئے کہ ٹائم از پاور، ٹائم از این انرجی، ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ ان ہیومنز لائف. اور میں بتاؤں کامیاب اور ناکام لوگوں کی اگر میں تقسیم کروں تو تقسیم میں بتاؤں گا کہ دنیا کے ناکام ترین وہ لوگ ہیں جو وقت کا سب سے زیادہ ضیاع کرتے ہیں، اور کامیاب جو ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ یوزفل ہے اور وہ ایڈیٹیو ہے ٹو دیئر انرجیز، ٹو دیئر ورتھ، ٹو دیئر ایسٹس، اور ان میں وہ ایسی ایسی تبدیلیاں لانے کا سبب بنتا ہے جو دنیا میں ایسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اب یہ ای لرننگ جو ہے یا لرننگ فرام ہوم کا کانسیپٹ وہ بیسیکلی فوکس اس بات پر ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل ہم فریم ورک بناتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، اتنی گاڑیاں چلاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو گھروں سے اٹھاتی ہیں گاڑیاں، گھروں پر ڈراپ کرتی ہیں، ٹیچرز آتے ہیں دور دور سے، ان کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو آپ نے نالج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ نے کوئی انفارمیشن اور نالج گین کرنا ہے، وہ آپ کو پہنچانا ہے.
क्लास रूम में टीचर करता क्या है, वो बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आवाज आपको क्लैरिटी के साथ अपने घर में बैठे हुए और टीचर अपने घर से बोल रहा है आपको पहुंच जाए, बताएं हरज क्या है? उन बिल्डिंग या उन दरो दीवार ने क्या कंट्रीब्यूट किया, या इतनी आपने वो रास्ते में जो आपके हैजर्ड्स हैं आने जाने के, और जो आजकल तो एक और इशू है कि दुनिया में जो भी एक्टिविटी CO2 एमिट कर रही है उस पर तो क्रॉस लगता जा रहा है कि CO2 एमिट करने वाली जितनी एक्टिविटीज हैं क्रॉस लगाओ। अब आप अपने घर में बैठे टीचर को अपने घर बिठा दिया, आपने CO2 एमिशन पर कितना कंट्रोल कर लिया। यकीन करें अब हर चीज का जब एनालिसिस होगा इसमें कार्बन एमिशंस का मसला दरपेश होगा। ये सारी दुनिया का इशू है। अब देखें आर्टिकल टॉपिक क्या है और मैं ले किधर गया। अब मैं ई लर्निंग पर आ रहा हूं, उसके बेनिफिट्स। एक तो कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस तो अपनी जगह हो गई, और बेनिफिट है। कन्वेंशनल में तो आपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में ऐड करके आए हैं। सारे जा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन में, शाम को सारे वापस आ रहे हैं, और बच्चे जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, ये जो पीक आवर्स हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई मीन इन द आफ्टरनून, अर्ली आफ्टरनून देयर आर ट्रैफिक जैम्स। और ट्रैफिक जैम में व्हीकल जितनी देर खड़े हैं उतनी देर ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 एमिट कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है। और फिर अगली बात कि ये जो है ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं कि आप किसी वजह से नहीं सुन सके, आपके पास पूरे का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड आपके, आप उसको 10 बार सुने, अपनी पेस पर सुने। देखिए क्लासरूम में टीचर बोल रहा है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप बहुत ज्यादा सवाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि द होल क्लास इज नॉट फॉर यू ओनली। लेकिन ये जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं आप 100 मरतबा सुने और अपनी पेस और कन्वीनियंस पर सुने। ये दिस इज नॉट अवेलेबल देयर, बल्कि कई तो इंस्टीट्यूशन में मना होता है कि आप हमारी बात रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कई इंस्टीट्यूशन मैंने देखे हैं, अकेडमीज हैं, वो कहते हैं जी आपको रिकॉर्डिंग मना है। फिर आप देख रहे हैं कि स्लाइड जितनी कंस्पिकुअस मैनर में आपके सामने पेश होती हैं, जैसे मेरे सेशन होते हैं जूम पर, तो उसमें स्लाइड आपके सामने आ रही हैं और आप स्लाइड को देख रहे हैं। फिर उसी तरह क्वेश्चन आंसर सेशन है। इफ द थिंग्स इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क। फिर आपकी इवैल्यूएशन, ये या दूसरी चीजें होती हैं कि आपको टेस्ट टेस्ट दिए जाएं और इवैल्यूएट हो। तो आजकल नो प्रॉब्लम, सारी जैसे कहते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि व्हाट्सएप के जरिए आपकी असाइनमेंट आ गई, वो इवैल्यूएट हो गई, आपको फीडबैक मिल गया। आप जब चाहें एट कन्वीनियंस आप टीचर से बातें कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स दूर कर सकते हैं। ये कितना आसान है। और जैसे डिस्टेंस लर्निंग और ई लर्निंग का दुनिया में कॉन्सेप्ट, यानी जैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम से उठाया है। अब देखें आई हैव सीन इन अमेरिका, वहां इस वक्त मोर देन 80% जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल पर काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। अब यानी इतने बड़े-बड़े इदारे चल रहे हैं, उनको उन्होंने पहली दफा बल्कि ये एवेन्यू को एक्सप्लोर किया। अगर ये कोरोना ना होता तो उन ये चीजें ज़ाहिर ही ना होती, इसके बेनिफिट ही ज़ाहिर ना होते। अब देखिए 2 साल से अगर माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टूडेंट को इंटरव्यू करके, यानी एम्प्लॉय को इंटरव्यू करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। वो 2 साल से माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा है अमेरिका में। उसने कहा 2 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम है, और एट माय ओन लेजर मैनेजर से मीटिंग, और मीटिंग भी हमारी जो है ऑनलाइन हो जाती है। हमें असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, मैनेजर से बात भी हो जाती है, हमारी चीज भी पहुंचा दी जाती है। तो लिहाजा अगर 2 साल से माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन, गूगल, ये सब के सब ठीक ठाक चल रहे हैं, तो कितने एक्सपेंसेस उन्होंने कम कर लिए। रोजाना कार चलाकर वो स्टूडेंट जाती थी और जाता था, और इसी तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। मैं बता रहा हूं कि रेडमंड में है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, सियाटल में। आई हैव विजिटेड दैट। सारी यकीन करो बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, किसी किसी कमरे में कोई बैठा है एम्प्लॉय, बाकी सब खाली पड़ा है। वर्क फ्रॉम होम। ये दुनिया को, जो दुनिया को चला रहे हैं वो चल रहे हैं, तो फिर इधर क्या हो गया जी, एवरीबॉडी शुड जॉइन। अब बच्चियों को मजबूर कर रहे हैं कि त्यातस उठे, हॉस्टल में खर्चे करें, रहें बे, वालदैन उधर परेशान, बच्चियां इधर परेशान।
کیا بھلا وہاں پیدا ہو رہا ہے جی کلاس روم میں؟ کلاس روم میں یہی پیدا ہو رہا ہے نا کہ یہ 10 جب ٹاپک آئے تو سارے پریشان ہو گئے. آئی ایم سوری کہ میں کریٹیسائز کر رہا ہوں کہ یعنی اگر کلاس روم اتنی زیادہ کنٹریبیوٹنگ ہو، اتنی انرجائزنگ ہو، آپ کے لاجک اور ریزن کو اس طرح اٹھانے والی ہو، تو یہ تو 10 کے 10 ٹاپک یوں ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے جی مجھ سے جتنا مرضی بلوا لو. کیونکہ وہاں لاجک، ریزننگ، فلسفی اور کوشچننگ اور یہ ناول فنومینن میں جا کر نئے نئے انداز سے مسائل کو حل کرنے کی باتیں، یعنی بیٹن ٹریک سے ہٹ کر باتیں کرنے کا تو انداز ہی نہیں سکھایا جاتا. ایوری باڈی فالوز دا بیٹن ٹریک، اسی پر چلنا ہے جہاں 20 لوگ آلریڈی چل چکے ہیں. پگڈنڈی سے آگے پیچھے نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارا پگڈنڈیوں کو چھوڑنے والا مسئلہ ہے. آج سے کرونا سے پہلے کون جانتا تھا ای لرننگ کا اور یہ آن لائن لرننگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میں آپ دعویٰ کرتا ہوں بلکہ چیلنج کرتا ہوں، جتنے بچے آپ سن رہے ہیں کیا آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بلکہ میں بتاؤں کلاس روم سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں. کیوں؟ کلاس روم میں جو بیک بینچرز ہیں، جو دیوار کے ساتھ آخری بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے ٹیچر کی آواز ہی نہ پہنچ رہی. اگر ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا تو اس میں بھی ڈسٹارشن یا نوائز آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بات ہی نہ بیان کرے. اور ٹیچر جناب 45 منٹ بولنے کے بعد آپ کو نظر نہ آ رہا ہو. پھر آ جاتا ہے ٹو انکریج ہیلدی ایٹنگ ہائر ٹیکسز شوڈ بی امپوزڈ آن سافٹ ڈرنکس اینڈ جنک فوڈ. اب دیکھیں، اب وہ کیا کتنا اچھا زبردست ٹاپک ہے. اب آپ نے جگہ جگہ سنا ہے روز کہ دیکھیں ہمارے جو ملک میں 2-3 بیماریاں بڑھ گئی ہیں، بلکہ ملک میں کیا گلوب پر بڑھ گئی ہیں. ایک شوگر اور ایک ہارٹ ٹربلز، کورونری ٹربلز، اور ایک موٹاپا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنک فوڈز ہیں یہ اس کا کاز ہے. اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہیں. دیکھو نا، ہر جنک فوڈ میں آپ کو کوکا کولا پیش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بیلنس ڈائٹ سے ڈیویشن ہے. اب دیکھیں کہ جی آتھر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس نے کہا دیر از اے بیلنس ڈائٹ اینڈ دیر از سم تھنگ اگینسٹ دا بیلنس ڈائٹ. یہ جو جنک فوڈ ہے اور یہ جو ڈرنکس ہیں، دس از اینٹی تھیسس آف دا کانسیپٹ آف دا بیلنس ڈائٹ. اب بیلنس ڈائٹ وہ جانتا ہے آتھر کہ وہ گیا ہے sufficient quantity of the proteins. You need proteins because your enzymes are made up of proteins and amino acids. You need the sufficient quantity of carbohydrates, fats, minerals, vitamins, water. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ جنک فوڈ ہے، کیا یہ ریکوزٹ کوانٹٹی میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ If you are not, getting what is required for your body will not be healthy body. If the body is not healthy, the mind will not be healthy. A healthy body has a healthy mind. The mind also works when everything is provided to the mind. And the brain uske cells are neurons, they work on behalf of, یعنی یہ وہ کشتیاں ہیں. برین وہ کشتی ہے، وہ ایسے سمندر پر تیرتی ہے جہاں بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ یعنی سفیشینٹ منرلز موجود. دیکھیں یور باڈی نیڈس اپروپریٹ کوانٹٹی آف منرلز. 3-4 امپورٹنٹ آپ جانتے ہیں منرلز ہیں. فیرس ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے. یہ آپ کے انتہائی امپورٹنٹ منرلز ہیں کیونکہ ہیموگلوبن از میڈ اپ آف آئرن، جنرلی وی کال اٹ فیرس. تو اسی طریقے سے فاسفیٹ ہے، phosphorus and calcium required for bones, teeth and even the brain. اب یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے وائٹامنز کی بے شمار قسمیں ہیں. وائٹامن بی ہے، سی ہے، اے ہے، ڈی ہے، کے ہے، کہ آپ کا سارا میٹابولک فنکشن جو ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس نے جو کہا ہائی ٹیکسز لگا دیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ مشکل بنا دیں خریدنا، اتنا مہنگا کر دیں کہ لوگ خریدیں نا اور جنک فوڈ سے جائیں اور نیچرل فوڈ میں جائیں. نیچرل فوڈ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، یہ نہیں. دوسرا ایلیمنٹ آ گیا ہے پروسیسڈ فوڈ. یہ جنک فوڈ اور یہ جو ڈرنکس کا مطلب ہے پروسیسڈ. اب جتنے بھی پروسیسڈ فوڈ ہیں اس میں فوڈ پرزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں ٹو انکریز دا شیلف لائف. اب شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے تمام ایٹیبلز میں فوڈ پرزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں جو کہ اس میں جراثیموں کو پیدا ہونے نہیں دیتے. اس میں سوڈیم بینزویٹ مشہور ہے، پوٹاشیم میٹابائی سلفائٹ ہے،
اینڈ دیر آر سو مینی ادرز، ایون ایسے بھی ہیں جو کہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہیں. کئی سستی قسم کے لوگ دکانیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے خطرناک پوائزن بھی یوز کرتے ہیں کہ جراثیم پیدا نہ ہو لیکن وہ انسان کی حالت جو بھی خراب کر دے. آرگینک کا کانسیپٹ اسی سے اوریجنیٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں ویسٹ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آرگینک فوڈ کے لیے الگ شیلفس ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں نہ فرٹیلائزر ایڈ کی گئی ہے، نہ اس میں کوئی سپرے کیا گیا ہے. جو نیچرل زمین ہے اسی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور رین واٹر میں یہ ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اس میں اگرچہ وہ میں دیکھتا ہوں وہ ویجیٹیبل یا فروٹ اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، خوبصورت سائز نہیں ہوتا، لیکن دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. اب کیا مین از آئی مین موونگ بیک ٹو دیٹ سیٹ اپ کہ آرگینک اوریجنل فوڈز کھائیں، دیٹ از گڈ فار دا ہیلتھ. اس میں ہم نے روزانہ اتنے کیمیکلز ڈال رہے ہیں پروسیس فوڈ کے ذریعے، تو وی آر ناٹ کیپنگ دس باڈی ہیلدی اینڈ وی آر ڈیولپنگ ایلمنٹس لائک کورونری ٹربلز، دس ڈائبٹیز اینڈ سو مینی ادرس. یہ گھٹنوں کی دردیں، جوڑوں کی، یہ وہ. تو اس نے ڈسکریج کیا، مطلب ٹیکسٹ ہائی، ان کو انسان کی رسائی سے دور لے جائے. تو اسی طرح اور ہیں جی، پیپل ہیو بیکم اوورلی ڈپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. یہاں تک چلو میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ہے کہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، ٹھیک ہے، کہ اوورلی ڈپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. اس میں میں تو اتفاق کرتا ہوں، یس وی ایگری ٹو دیٹ. وائی؟ اپنی ساری لائف صبح سے لے کے شام تک دیکھ لیں ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا ہے آپ کی لائف میں. اب دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آئی ایم یوزنگ دس ٹیکنالوجی. میرے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے، اس کے ساتھ میں آپ ڈیسک کر رہا ہوں. لائٹ ہے، یہ بھی ٹیکنالوجی ڈریون لائٹ ہے، اوکے. کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ بھی ہے. پھر سارا میں نے اسی سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں، یہ بھی ڈیوائس ہے. پھر میں کیلکولیشن کرتا ہوں تو اسی سے کرتا ہوں. میں آج کی ڈیٹ دیکھتا ہوں تو وہ بھی ٹیکنالوجی سے دیکھتا ہوں. ڈے دیکھتا ہوں ٹیکنالوجی سے دیکھتا ہوں، اوکے. اگر میں گاڑی میں باہر گیا تو اس میں وہ دیٹ از ٹیکنالوجی. پھر میں نے اس میں کئی آٹومیشن ڈالی ہوئی ہے گاڑی میں تو وہ بھی ساری ٹیکنالوجی. اچھا، پھر اگر میں جی پی ایس سسٹم کو استعمال کرتا ہوں گوگل کو تو وہ مجھے بتاتا ہے میری ڈائریکشن، اگین ٹیکنالوجی. یا ایئر ٹکٹنگ ہے، اگین ٹیکنالوجی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ساری کی ساری یہ ٹیکنالوجی ہے. روبوٹکس میں چلے گئے ہیں، کئی جگہ ہمیں روبوٹ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی. 101 لسٹ ہے لمبی. اب دیکھیں اس کے ساتھ ہماری ڈپینڈنس ہوئی. اب آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ سم تھنگ از رانگ، پرہیپس دس از اگینسٹ اس. اوورلی ڈپینڈنس کا اس میں ایک چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے کہ شاید یہ نیگیٹو ریمارکس ہیں. یہ نیگیٹو ریمارکس نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی اچھا بحث ایسے ہی کرنی ہے جیسے میں کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو ریمارکس ہیں. آئی ڈونٹ بلیو دیز آر دا نیگیٹو ریمارکس. کہ ڈپینڈنس جتنی ہو جائے گی تو واٹ ول ہیپن. اصل میں بندے کی لائف کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں کمفرٹس لانا چاہتا ہے. ہر بندے کی زندگی کا، ساری دنیا کا ایک مقصد ہے. ڈیلی واٹ آر یو ڈوئنگ، یو آر ٹرائنگ ٹو ایڈ کمفرٹس ان یور لائف. یعنی پہلا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ گیٹنگ بیسک نیسیسٹیز، فلفلنگ دا بیسک نیڈس. یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے، بیسک نیسیسٹیز، جیسے میزلو کی تھیوری ہے. اور دوسرا ہو جاتا ہے پھر آپ یو اسٹارٹ ایڈنگ کمفرٹ. جتنے آپ کو اور پیسے ملیں گے، آپ محنت کرتے ہیں اور پیسے کمائے، پھر آپ نے کمفرٹس خرید لی. کمفرٹس کے بعد ہوتے ہیں تھرڈ لگژریز. پھر آپ ذرا عیش و عشرت والا ایک سٹیج ہوتا ہے. اس طرح آپ کے بندے کے ہر بندہ 3 سٹیجز میں، جیسے بیسک نیڈز ہیں، پھر کمفرٹ، پھر لگژری، اوکے. اب جب آپ کو ایک کمفرٹ مل گئی، مثال کے طور پر کیلکولیٹر سے آپ نے کیلکولیشن کر لی. یہ جو پہلے اتنے بڑے رجسٹر بینکوں میں ہوتے تھے یا بڑے بڑے اداروں میں ہوتے تھے، وہ رجسٹر ختم ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ رجسٹر کو آگ لگ گئی تو سمجھو سارا ریکارڈ چلا گیا. اب یہ ایک چپ ہے، چپ کے اندر سارا ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور چپ نے کلاؤڈ میں لے گئے. وہ سارا آگ بھی لگ جائے، چپیں جل جائیں، وہ ریکارڈ سم ویئر ان دی ورلڈ دیٹ از سیفڈ، اوکے. اب اس نے کمفرٹس نے کیا، یہ آپ کو نا ایک ٹائم دیتی ہے کہ مینی تھنگس آر بینگ ڈن تھرو دا مشینز آر ورکنگ فار یو اینڈ دے ہیو سیوڈ یور ٹائم. جیسے میں نے بات بھی ٹائم سے سٹارٹ کی تھی
آپ کے جو ٹائم بچائے اس ٹائم میں پھر آپ کیا کریں گے؟ ناؤ یو کین ڈو سم تھنگ ایلس ناؤ. اسی ٹائم کی پھر مصروفیت سے آپ نے اور کمفرٹس اور لگژری کا انوینشن اور ڈسکوریز کا اضافہ کیا. اسی وجہ سے انسان بڑی طرح کی سپیڈ کے ساتھ نئی نئی کمفرٹس نئی نئی لگژریز لا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کی، اس کو کہتے ہیں امپروونگ دا کوالٹی آف لائف. اب کوالٹی آف لائف اتنی زیادہ امپروو ہو گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سفر کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، بات کرنا کتنا آسان ہو گیا. ایک وقت آپ ذرا ویژوائز کریں کہ کسی شخص سے بات کرنے کے لیے آپ کو 20 میل جانا پڑتا تھا. نہ اس وقت ٹیلی فون تھا، نہ یہ موبائل تھا. آپ نے ایک میسج کنوے کرنا ہے صرف کہ آپ نے شادی پر تشریف لانا ہے، یا خط لکھنا ہے، یا آپ نے خود جانا ہے. اور آپ بتائیں اگر صرف اتنا دعوت دینے پر ہی آپ کا کتنا وقت لگا اور کتنی آپ کی انرجی ضائع ہوئی. اب یہ میٹر ہی کچھ نہیں رہا. ایک وقت تھا کہ شادی کارڈ، اب چونکہ اب نوجوان شادیاں آپ کی ہونی ہیں اس لیے تھوڑا سا میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کارڈ چھپتے تھے، بڑے بڑے ڈیزائن بنتے تھے، اس کا کوئی کبھی سبسٹیچیوٹ سوچا آپ نے؟ اب یہ کیا ہو گیا، آہستہ آہستہ یوں لگتا ہے کہ یہ تو ایک لگژری ہے اور ایک وقت کا ضیاع ہے اور پیپر کا ضیاع ہے. آپ ڈیزائن، بہترین ڈیزائن کمپیوٹر پر بنائیں اور سب کو ایک کلک کے ساتھ سب دوستوں کو، احباب کو پہنچ جائے کہ جی آج بارات کا دن ہے، یا آج ولیمے کا دن ہے، آج مہندی ہے، رسم ہنا جو مرضی اس میں لکھیں. آپ بتائیں اگین دا ٹائم ہیز بین سیوڈ. اب وہ جو آپ کا ٹائم بچا ہے یو کین ڈو سم تھنگ ایلس. ایسے نہیں ہے کہ سب نے فارغ بیٹھ جانا ہے. دنیا اتنی کمپیٹیٹو ہو گئی ہے، کوئی شخص آرام سے نہیں بیٹھتا. اصل میں وہ جو ٹائم بچا ہے اس کو کہیں اور پروفیٹیبل مینرز میں اپنی لائف میں مزید کمفرٹس اور لگژریز ایڈ کرنے میں استعمال کرتا ہے، اور اس نے پھر اتنے زیادہ اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اس کی کوالٹی آف لائف یا اس کا اسٹینڈرڈ لائف بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ ہے اس کی ڈپینڈنس. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں، اسی ٹیکنالوجی کو ادھر لے جائیں. ابھی میں کل ہی ایک پیشنٹ کو لے کے گیا تھا آنکھ کے آپریشن کے لیے، تو میں حیران ہو گیا کہ اٹ ٹک ہارڈلی آئی مین 5 to 10 minutes فار دا آئی آپریشن اینڈ دا پیشنٹ واز، آئی مین نیکسٹ ڈے دا پیشنٹ واز اوکے. ورنہ ایک دفعہ تھا آنکھ کا آپریشن، آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں بننا کیا ہے، وہ جی بڑا سیریس ہے آنکھ. وہ ڈاکٹر صاحب یوں آپریشن کر رہے تھے، پیشنٹ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بیڈ پر لٹائے ہوئے ہیں، قطرہ قطرہ ڈالا ہوا ہے، آتا جا رہا ہے. ہر 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے نیکسٹ نیکسٹ. یعنی ایک آنکھ سے بالکل آپ بندہ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، اور 10 منٹ کے بعد ہر کچھ نظر سب کچھ نظر آ رہا ہو. دس از آئی مین دا ٹیکنالوجی. میڈیکل فیلڈ میں اسی طرح لیور پلانٹیشن، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن، یہی جو ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے، یا آپ کی اینجیوگرافی، اینجیو پلاسٹری، اور یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے، ایون کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اوور ڈپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از بیسیکلی نیسیسٹی ناؤ، کہ ہم کیوں اس چیر پھاڑ میں انسان کو لے کر جائیں. Why not make use of the laser technology and other sophisticated technology to keep our lives so that time should be saved and maybe utilized in certain other profitable businesses. اصل میں ساری جنگ میں بتاؤں کتنے آرٹیکل ہیں، اس از فار دا سیونگ آف ٹائم، کہ کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کیا جائے. یہی کمپٹیشن ہے. یہ آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن دیکھتے ہیں کہ کوئی آرگنائزیشن کسی آرگنائزیشن بہتر پرفارم کر رہا ہے، کوئی کم کر سارا ان کا جو ہیومن ریسورس کی ایبلٹی ہے وہ یہی ایبلٹی ہوتی ہے کہ منیمم ٹائم میں میکسیمم جو پرابلمز کے سلوشن دینے والا جو شخص ہے یا آرگنائزیشن ہے یا ایون گورنمنٹس اور اسٹیٹس ہیں، وہی دنیا کی کامیاب اور دنیا کی پائنیئرز ہیں، اور فورتھ کمنگ اور فارورڈ لکنگ اور امرجنگ اسٹیٹس اور امرجنگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں، اور امرجنگ انڈیویجولز ہوتے ہیں کہ سارا دن کیلکولیٹ کرتے ہیں میں نے اس ٹائم کو کیسے گزارا. پھر آ جاتا ہے جی کہ بوتھ پیرنٹ شوڈ assume equal responsibility in raising a child. اب دیکھو نا، روایتی طور پر کہا گیا ہے کہ ماں کا کام ہے. اب دیکھیں یہ کتنے آسان ہے. آپ دیکھیں اسٹارٹ کیا ہے. Conventionally we believe perhaps the rearing of child is the job of the mother, but this is not true.
The child also need the attention of the father. अब फादर कई ऐसे होते हैं कि फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस किया होता है, साथ जॉब पर या जॉब के बाद फ्रेंड्स के साथ, यानी बोथ स्पाउस एंड द चिल्ड्रन दे आर नेग्लेक्टेड। अब बच्चे को दोनों का जरूरी है। अब बच्चा जो है ना, सबसे बड़ा उसका तो इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स ही है, उसका घर, ये सबसे बड़ी, ये मैं बताऊं, इट्स बेटर देन द लंदन इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन एंड द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज इवन। अगर ये दोनों माँ बाप यकीन करें इतने कंसर्न हैं और वो ऑलरेडी नॉलेजफुल हैं और इंफॉर्मेशन लेवल पर मुनासिब जगह पर हैं और साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हैं और बड़े काम और कंपोज एक सही डगर पर उनकी अपनी ज़हनी जो सलाहियतें हैं वो बेदार हो चुकी हैं, और वो जितने सिंसियर और लॉयल होते हैं टू द किड्स, दे कैन व्हेन ट्रांसफर्ड एंड इम्पार्ट दोज थिंग्स, दे आर मेकिंग द चाइल्ड टू ग्रो इन ए रियली वंडरफुल मैनर। वो इंटेलेक्चुअल नहीं होगा बच्चा तो और क्या होगा, ओरिजिनल थॉट्स लेकर जाएगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, उसमें इनिशिएटिव होंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होगी, खौफ ज़दा नहीं होगा। जैसे थर्ड वर्ल्ड के लोग सारे खौफ ज़दा है, डरते हैं, सहमते हैं, ऐसे लिखने से डर रहे हैं, ऐसे है जैसे पता नहीं क्या कर देगा मुझे। ऐसे तो सिर्फ ऐसे है कि इसमें लॉजिक रीजन है इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो दो ही चीजें तो सीखनी है ना बेटा, एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है और एक बात करनी कैसे है। जैसे मैंने कहा, ये मैं सारी अपने आप से घटता जा रहा हूँ, ना इसके पीछे मेरी कोई रीडिंग है, ना कोई किताबें हैं, ना कोई मैंने स्पेशल तैयारी की है। ऐसे मैंने अभी टॉपिक देखा है और यकीन करें घंटा पहले मैंने देखे और मैंने कहा मैं इसको एक्सटेम्पोर बयान करता हूँ। तो यानी बेसिक थिंग इज यू मस्ट नो हाउ टू राइट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एंड द करेक्ट वन। आप असल में घबरा जाते हैं कि परहैप्स हम सोशियोलॉजी से चीज़ें नहीं उठा सकते, हिस्ट्री से नहीं उठा सकते, साइकोलॉजी से नहीं उठा सकते, आप पॉलिटिक्स से नहीं उठा सकते, आप जो आईआर की थ्योरीज हैं उनको उनसे नहीं उठा सकते, आप जो पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं उनको नहीं उठा सकते। वो उन्हीं को तो उठाना है, उन्हीं ने फिट करना है इसमें। सारे ये पॉलिटिकल थॉट्स हैं जितने मैंने पेश किए आपके सामने, ये रियलिज्म आप देखें, ये जो द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ, तो रियलिज्म थ्योरी है कि नहीं, ये सारी दैट बेस्ड ऑन पावर, ये पावर के खिलाफ है। रीजन शुड बी यूज्ड एज ए पावर। जैसे कहते हैं जी कलम ताकतवर होता है कि तलवार। अब देखें ये सारा कलम कलम और तलवार या सोर्ड एंड पेन, उसके दरमियान भी सारी जंग है। अब बेशुमार अंदाज है इसको स्टार्ट, सोर्ड एंड पेन, दिस द कंपटीशन बिटवीन सोर्ड एंड पेन। और दुनिया में उन अकवाम ने तरक्की की है जिन्होंने दे मेड यूज ऑफ द पेन। ये सारे नोबेल लॉरिएट्स के हैं, दे मेड द यूज ऑफ द पेन। ये सारी जितनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, दैट वाज नॉट डेवलप्ड आई मीन थ्रू द यूज ऑफ द गन और द थ्रू द यूज ऑफ द sword. They made use of the pen. Right now I'm talking to you through this YouTube system. That is the use of the pen and the cognitive ability of your brain. ये सिर्फ जिनको बातें ऐसे करनी आ जाएं उनके लिए कोई मसला नहीं। अब ये चंगेज खान वाला दौर तो नहीं है। अब देखें यही यूरोप जो कि दो बड़ी जंगें जिसने लड़ी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उन्होंने वारलेस करके रख दिया खुद को। नाउ द बॉर्डर्स हैव नो मीनिंग इन यूरोपियन यूनियन। कभी इन्हीं बॉर्डर्स के लिए उन्होंने जंगें लड़ी। दे कार्व्ड आउट दीज बॉर्डर्स बाय सैक्रिफाइसिंग वेरी इनवैल्यूएबल ह्यूमन लाइव्स। 10 करोड़ बंदा मार दिया ये बाउंड्रीज बनाने में, और क्या किया रिजल्टेंटली। इस वक्त यूरोपियन यूनियन मीन्स देयर इज नो बॉर्डर। ये स्टाइल होता है बात करने का बेटा, जिस दिन आपको आ गया। सीएसएस सोचने की सलाहियतों को बेदार करने का नाम है, और उसके बाद सिंपल इंग्लिश में पेपर के ऊपर लिखने का नाम है। खुदा हाफिज।